آج کل جو گھر کے اندر واش بیسن ہوتا ہے اس پر وضو کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، شرعی اعتبار سے اس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے، فقہائے کرام نے وضو کو اونچی جگہ پر بیٹھ کر کرنے کو کیا ہے سنت قرار دیا ہے، اور واش بیسن کے اندر آدمی اچھی طریقے سے ہاتھ اور اپنے یعنی اعضائے وضو کو دھو سکتا ہے، اور اونچی اس سے چھینٹ بھی زیادہ نہیں آتی ہے، اس لیے واش بیسن پر وضو کرنا بغیر کسی کراہت کے درست اور کیا ہے جائز ہے۔ اس کو کتاب الفتاوی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 39 پر کیا ہے صاحب کتاب الفتاوی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیا تمباکو کھانے سے یا بیڑی پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بیڑی پینے سے، تمباکو یا گٹکا کھانے سے یا پان کھانے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور وضو مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ البتہ بیڑی پینے سے، روزہ اور گٹکا کھانے سے یا تمباکو کھانے سے آدمی کے منہ کے اندر کیا ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے آدمی مسواک کرے یا کوئی ٹوٹ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کو کرے، یا اسی طریقے سے کوئی منجن وغیرہ کرے تاکہ منہ سے وہ بدبو ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہے نماز ادا کرے یا قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس مسئلے کو زیادہ تر سمجھیں، کیونکہ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں گٹکا کھانے والے ہوں یا تمباکو کھانے والے ہوں یا بیڑی پینے والے ہوں، اس لیے ان لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ اس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے آدمی مسواک کرے یا کوئی کسی طرح کا منجن کرے یا پیسٹ کرے۔ مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ کرنا یا اسی طریقے سے برش کرنا، کیا یہ سنت ادا ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں دو مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ مسواک جو کی جاتی ہے وہ دانتوں کی جو بدبو اور دانتوں کے اندر جو غلاظت یا جو اس طرح کی چیز پھنس جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے کیا ہے مسواک کی جاتی ہے، اور یہ چیز ٹوتھ پیسٹ اور برش سے کیا ہے یہ چیز نکل سکتی ہے اور صفائی کیا ہے منہ کی ہو سکتی ہے۔ البتہ مسواک کا جو ثواب ہے، جو سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ اس کے ذریعے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ سنت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کی مسواک کو کیا ہے استعمال کیا ہے، اور لکڑی کی مسواک سے ہی کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا ہے سنت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں منہ کے اندر جو وہ چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس سے ظاہر کر سکتے ہیں اور وہ ہو بھی سکتی ہیں۔ اس مسئلے کو بھی کتاب الفتاوی کے اندر جلد نمبر 39 صفحے پر کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ووٹ ہو، تو ووٹ ڈالنے کے بعد میں آدمی کی انگلی پر یا انگوٹھے پر کیا ہے وہ ایک نشان، ایک روشنائی لگاتے ہیں نشانی کے طور پر، اور وہ روشنائی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ لگنے کے بعد وہ دل سے چھٹتی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی انگلی پر ووٹ ڈالنے کے بعد وہ نشانی یا وہ روشنائی لگا دی گئی نشانی کے طور پر، تو فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ اس کو کیا ہے چھٹا دیا جائے، حتی الامکان کوشش کرے پوری کہ اس کو کیا ہے بالکل ختم کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ کوشش کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد میں پھر اسی حالت میں وضو کر لے، وہ مانی وضو نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میں وضو ہو جائے گا۔ اس کو شامی کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس مسئلے کو کیا ہے بحر الرائق کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ شامی کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 537 پر بیان کیا گیا ہے، اور بحر الرائق کے اندر جو ہے اس کو جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 410 پر بیان کیا گیا ہے۔ آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ عام ہے کہ نوجوان طبقہ
اور نوجوان جو ایک طبقہ ہے وہ اپنے بالوں کو رنگ لیتے ہیں، کوئی کالا کر لیتا ہے، کوئی لال کر لیتا ہے، کوئی پیلا کر لیتا ہے، کوئی نیلا کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ کام جو ہے ترک کرنا ضروری ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے بالوں کو رنگین کر لیا کسی کلر کے ذریعے سے، تو کیا اس کا وضو اور اس کا غسل ہوگا اس کلر سے یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کی جو عبارات ہیں ان سے یہ بات ملتی ہے کہ اس کلر کے ساتھ میں اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہے یا غسل کرنا چاہے تو اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک بالکل رقیق ہوتا ہے، اس سے پانی بالوں کے اندر مانے نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے آدمی اس کے ذریعے سے وضو، اس کے ساتھ میں وضو اور غسل ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کیا ہے وہ رقیق نہیں بلکہ موٹی ہے، اس کی تہ بن جاتی ہے، تو اس کے کیا ہے اس کے ساتھ میں وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو فتاوی رحیمیہ کے اندر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 146 پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔